إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی جماعت ہے جنہاں دا جنت میں جانا یقینی ہے. وَقُلُّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. اصحاب رسول اگر کوئی کہے کہ اس اسلام دین کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ جو ناجی ہوئے، جو جنتی ہوئے، جو مغفور ہوئے، جو مثالی ہوئے، جو ماڈل اور نمونہ ہوئے، تو پیش کیا جائے 1450 سالہ تاریخ ہے وہ گروہ صرف اصحاب رسول ہے. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کا معیار ہے، حق کا معیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن نے واضح کہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائے ہیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی وہ ایمان مقبول قبول ہوگا جس دا ایمان صحابہ جیسا ہوگا. جامع ترمذی اندر بھی وہ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت فرقے تقسیم ہو جائے گی. یہ آپ دی خبر ہے.
آپ جانتے سن کہ امت فرقیں تقسیم نہ ہوئے. آپ نے فرمایا میں اللہ دے حضور یہ دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کی امت فرقیں تقسیم ہو جائے گی. آپ کی یہ چاہت نہیں ہے، آپ کی رضا نہیں ہے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، لیکن خبر آئی کہ ایسا نہیں ہوگا، امت فرقیں تقسیم ہو جائے. ساتھ ہی فرمایا کلہم فی النار، میری امت 73 فرقیں تقسیم ہوگی، 73 گروہاں جو کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سارے جہنم میں جان گے سوائے ایک گروہ. وہ گروہ جیڑا ناجی ہوئے گا، جو جنت جائے گا، اس کی کوئی علامت کوئی نشانی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن جس دن یہ حدیث حضور نے بیان کی، آج سے مراد وہ دن. فرمایا میرے صحابہ آج کے دن جس چیز پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جو جماعت اس عقیدے اور منج پر ہوئے گی وہ جماعت کامیاب ہوئے. ان صحابہ اکرام نے حضور نے ساتھ ساتھ رکھے، میں اور میرے اصحاب. حالانکہ حضور فرما سکتے سن جس پر آج میں ہوں، بس نہیں، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. صحابہ نو حق دے معیار لئی، میزان لئی نبی علیہ السلام نے ساتھ ساتھ رکھے. ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے صحابہ تسی بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اختلافات پیدا ہو جان تو ساڑھے لئی کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا جس وقت تسی ویکھو کہ میری امت یہ اختلافات پہ گئے، اس وقت تواڈے تے لازم ہے کہ اپنی داڑھاں دے ہیٹھ مضبوطی نال علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنی داڑھاں دے ہیٹھ مضبوطی نال میری سنت اور میرے 4 خلفاء یعنی خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ایسا نہیں فرمایا کہ میرے ایک خلیفے کی سنت کو پکڑ لینا، نہیں. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے سارے خلفاء ان کی سنت کو لازم پکڑنا. پھر آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا. پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ ساتھ رکھا. حق کے لیے میزان میں ایمان کے لیے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس بات کو اگر سمجھنا ہوئے تو اس طرح سمجھو کہ قرآن مکمل، حدیث مکمل ہو چکی ہے. قرآن بھی مکمل ہے، حدیث بھی مکمل ہے. اگلی بات اس دا فہم وہ بھی مکمل ہے. اصل چیز جڑی قابل غور ہے، جس دی وجہ تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک مکمل، حدیث بھی مکمل. قرآن اور حدیث دا فہم سمجھ کہ اس آیت تو مراد کی ہے، اس آیت تو مراد کی ہے، یہ مکمل ہو چکا. اور اس دے ہوتے عمل بھی مکمل ہو چکا. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک کی آیت تو ہے لیکن آج تک اس آیت کو سمجھا نہیں گیا، تو اے جملہ گمراہی. اگر کوئی بندہ کہے
کہ قرآن و حدیث تے ہے لیکن فلاں آیت اور فلاں حدیث پر آج تک عمل نہیں ہوا، کسی نے کیا نہیں، وہ گمراہ ہے۔ تیسری بات، قرآن وچ آیت تو ہے، حدیث پاک بھی ہے، لیکن اس آیت اور حدیث تو جیڑی بات مینوں سمجھ آئی وہ آج تک کسی اور کو نہیں آئی، یہ گمراہی۔ قرآن مکمل، حدیث مکمل، اس دی سمجھ مکمل، اس پر عمل بھی مکمل۔ میری اور تواڈی ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن اور حدیث دے ہوتے عمل کرنا ہے، وہی عمل، وہی انداز جیڑا عمل اور انداز صحابہ کرام دا سی، یا اس نو آسان لفظاں اور سمجھان دی کوشش کر۔ ایک بندہ تواڈے سامنے قرآن دی آیت پڑھے، حدیث رسول پڑھے اور ساتھ کہے کہ اس قرآن دی آیت تو حدیث تو اے مسئلہ ثابت ہوندا ہے، تواڈے تے لازم ہے، ضروری ہے کہ جڑی آیت اور حدیث تو سا پڑھی بھائی، اس تو جڑی چیز تو ثابت کی تھی ہے تو ہاڑے تو پہلے 1400 سال گزر چکے، اس آیت اور حدیث تے جڑا عمل، جڑا طریقہ تسی ثابت فرما رہے ہو، کیا یہی عمل صحابہ کرام تابعین نے کیتا ہے؟ تو وہ جواب اچھ کہے کہ نہیں انہاں تے نہیں کیتا، لیکن قرآن اچھ ہے، حدیث اچھ ہے، سمجھ لینا کہ یہ بندہ گمراہی کے راستے پر چل نکلا ہے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں ہوتا اور حدیث میں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی مراد وہی ہوتی جو یہ کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے عمل رسول اللہ کرتے اور رسول اللہ کے صحابہ کرتے۔ اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں، ہوتا تو وہ عمل کرتے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو ایسے ماننا ہے، ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، سمجھ کے مقام پا چکے اور جنتی بن چکے۔ مقصد تے جنت تے جانا ہے نا، تو پھر جدوں قرآن اور حدیث نو سمجھ کے صحابہ جنتی ہو چکے، مغفور ہو چکے، جنت کے وارث بن چکے، جنت کا وعدہ ہو چکا، بشارت آ چکی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معنی مراد وہی ہوگا جو انہوں نے سمجھا ہے۔ اگر یہ معنی مراد آج جو لیا جا رہا ہے یہ ہوتا تو صحابہ کرام عمل کرتے، صحابہ نے نہیں کیا تو اس سے مراد یہ نہیں۔ ذرا اس کی ایک مشہور حدیث بطور دلیل مثال، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیتا، آپ نے فرمایا جمعرات کا دن سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہاں سے نکلو اور تسی چلے جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد، فلاں مارکہ فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچ۔ صحابہ کرام چل نکلے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرما دیں کہ میں دلی خیال کیتا، ارادہ کیتا کہ آج جمعرات تو کیوں نہ کل جمعہ ہے تو جاتے جاتے حضور دے پیچھے جمعہ دی نماز پڑھ لا۔ کل سواری میرے کو اتنی تیز ہے کہ لشکر کسی اور کو اتنی سواری تیز نہیں، اچھی سواری، جو ہی جمعہ پڑھا گا سامان نال تیاری کر کے آواں گا، مسجد نبوی جمعہ پڑھا گا فوری نکل جاؤں گا اور اتنی تیز سواری دوڑاواں گا کہ ان کے ساتھ مراد جہاں حضور نے فرمایا وہاں پہنچ جاؤں گا، قافلے نال شامل ہو جائیں، مقصد تو پہنچنا ہے، مقصد تو جانا ہے۔ صحابی رک گئے اسی ارادے و نیت، سویر ہو گیا، حضور نے خطبہ شروع کیا جمعے کا، تو دیکھا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے اندر موجود۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے کھڑے جب دیکھا کہ عبداللہ یہاں موجود ہے تو آپ نے فرمایا عبداللہ امام نو حق حاصل ہے کہ جمعے کے دوران کسی بندے کو کوئی حکم دے دے، کوئی تلقین کر دے، کوئی سمجھا دے، کوئی غلطی کر رہا ہو، بندے نو حق نہیں،
مقتدی کو نہیں حق، یہ حق امام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تو لشکر میں بھیجا تھا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمینا و اطعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قربان جائیے، میرے ماں باپ تو آٹے تھے قربان ہو جان، میں بالکل تیار، لیکن اے جمعے دی نماز پڑھ کے پہنچا۔ آپ نے فرمایا میں تے کل بھی گیا سی۔ جی محبوب جی مقصد تے پہنچنا سی نا، تے سواری میرے کل تیز ہے، میں جمعے دی سعادت، تھوڑے خطبہ سنن دی سعادت، مسجد نبوی دی نماز دی سعادت، پھر حضور دے مگر نماز، یہ دی سعادت لے کے پہنچ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، ہن تو پہنچ جائے نا تو اتھے نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ پہنچ گئے سن کے جانے والے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے صحابہ کا انداز، یعنی جو مراد ہے رسول اللہ آج بھیج رہے ہیں، بندہ کہے میں کل جاؤں گا، نہیں، حدیث کا وہی معنی، وہی مفہوم، وہی مراد جو اللہ کہے، جو اس کا مصطفیٰ کہے، یہ ہے اصل میں اطاعت۔ اے اطاعت میرے اور تواڈے کو شریعت مقصود و مطلوب ہے کہ جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے۔ اس آیت کا جو معنی مراد وہ تو صحابہ کرام ہمارے لیے معیار۔ سارا قرآن پڑھو، اللہ نے صحابہ کو ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نافرمانی، ساتھ صحابہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے راہ کو، ان کے عمل کو، ان کے فہم کو، ان کی سمجھ کو، ان کے عمل کو چھوڑو گے تو اس کا ٹھکانہ جاننا۔ صحابہ نو ساتھ جوڑے۔ ذرا قرآن پاک دی مشہور آیت مبارکہ ذرا غور کیجیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک جو شخص رسول اللہ کی نافرمانی کرے حق واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کا راہ چھوڑ دے۔ نافرمانی کس کی کرے؟ رسول اللہ کی۔ راہ کس کا چھوڑے؟ صحابہ کا۔ یعنی کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرے اور جڑی آیات و حدیث دا جو معنی صحابہ نے سمجھے اس معنی تو نواں معنی لے کے چلن دی کوشش کرے۔ سارے ساڑھے اختلافات دا حل صرف اس عقیدے و نظریہ اندر۔ مثلا یہ مثال انہوں تو بے شمار دیتی جا سکتی، کیونکہ میں غالباً تھوڑی مسجد پہلی باری آیا تھے، آخری باری، اس واسطے میں نے سمجھ نہیں کہ تسی کی چاہتے ہو۔ بہرحال میں نے سمجھ آ جائے گی لیکن 10-11 بجے تک بس تسی چاہتے کی ہو، اصل مراد کی تھوڑی کوشش میں کرنا۔ مثلا ایک بندہ یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے، کس کی مثال دیتے ہیں کہ بندہ فوت ہو جائے تو تیسرے دن ہم کچھ کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو معاشرے میں ماحول میں ایک چیز ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں، برادری کا اکٹھ کرتے ہیں، اکٹھ کر کے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اور اس کو دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نام دیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ 2 نام ہیں، 3-4 نام ہیں، ختم کل ہے، رسم کل ہے، قرآن خوانی ہے، یہ نام ہے۔ یہ تھے پرانے نام، اب کچھ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، درس قرآن، یعنی کہ اب اس کا نام درس قرآن رکھا جا رہا ہے، چونکہ یہ کام اہل حدیث میں شروع کر دیتا ہے، تو جو دو اہل حدیث شروع کرتے ہیں تو انہیں پتا وہ کام صحیح ہو جاتا ہے، باہمی وہ غلط بھی ہوئے نا تو وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، وہ تو نہ عذاب ملتا ہے تو نہ کوئی گناہ ملتا ہے، وہ بدعت ہوتی ہے نہیں، کیونکہ اہل حدیث کی مہر جو لگ گئی۔ تو یہ مختلف انداز ہے۔ تیسرے دن میت کے گھر میں دعا کے لیے مطلقاً اکٹھی، نہ قرآن میں نہ حدیث رسول میں۔ ایک ہے سببی اجتماع ہوتا ہے، مثلا ایسے اکٹھے درس لی، واز لی، اس کا اکٹھ جائز ہے، حدیث ثابت ہے۔ ایسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دے،
تو یہ اجتماع دعا کے لیے نہیں تھا، یہ اجتماع دین فام سمجھنے کے لیے تھا۔ اجتماع سببی تھا، دعا ہو گئی، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے اعلان یہ کہ پرسوں جڑا قبرستان وچ اعلان ہوتا ہے کہ پرسوں یا کل 8:45 بجے دعا ہوئے گی میت واسطے، 8:45 بجے مریا اج، دفن اج ہونا ہے، دعا پرسوں ہونی، تاکہ 2-3 دن جڑی پھینٹی لگنی وہ لگ جائے، بس تسلی پوری ہو جائے، پھر ویکھاں گے جو کوئی گنجائش ہوئی تو پرسوں دعا کرا۔ بھئی اللہ کے بندو، جنازہ پڑھا ہے، دعا ہو گئی، جنازے کے بعد دفن کیا ہے، دعا اس پر کھڑے ہوں کریں، اگر پھر دعا کرنی ہے تو دعا اولاد ہے کرتے رہے، لیکن پرسوں دعا ہوئی، اس کو رسم کہتے ہیں، پرسوں دعا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ ایسا جائز ہے، مثلا ایک بندہ عالم ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، وہ کہندا کہ جائز ہے، وہ جدوں جائز کہندا ہے نا تو اس کو تسی دلیل پوچھو گے، وہ کہے گا میں مسئلہ یہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، یہ مسئلہ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ تسی کی سمجھتے ہو کہ جڑے گروہ ہوندے باطل، کیا ان کے بعد دلائل نہیں ہوتے؟ دلائل ہوتے۔ مرزائی جو ہیں کافر بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد وہ نبوت کے جاری رہنے کے قائل ہے، کیا ان کے بعد دلائل نہیں ہیں؟ دلائل ہیں۔ کیا قرآن سے دلائل نہیں ہیں؟ قرآن سے ہیں۔ مرزائیوں کے بعد دلائل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن معنی وہی ہے، بات وہی ہے کہ جڑے معنی مفہوم او بیان کر دیں، ان آیتاں دا او معنی مفہوم نہیں، اور صحابہ نے کیا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، بندہ کہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ میں تیسرے دن کی رسم قرآن خوانی یا درس قرآن یا جو کچھ بھی ہے یہ ثابت کرا قرآن سے، حدیث سے، تسی جواب کی دو گے کہ قرآن ثابت ہے، حدیث ثابت ہے۔ اگر قرآن حدیث میں ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے صدیق کی وفات پر تیسرا دن آیا تھا اور یہ ہوا ہوگا۔ وہ کہے کہ نہیں ہویا۔ اچھا سیدنا عمر کی شہادت کا تیسرا دن تو آیا تھا نا، وہاں بھی ہوا ہوگا؟ جی نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا تیسرا دن آیا تھا، یہ ہوا؟ وہ کہے گا نہیں ہوا۔ اچھا سیدنا علی کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، سیدنا حسن کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد حضور خود موجود تھے، ہوا نہیں ہوا، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ موجود تھے، ہوا نہیں ہوا، حضور کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ و ام کلثوم موجود تھیں اور فوت ہوئیں، حضور موجود تھے، کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دنیا سے گئیں، ان کے بیٹے حضور کے نواسے حسن و حسین موجود تھے، کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ سیدنا علی کے بھائی سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے، سیدنا علی خود موجود تھے، کیا تیسرے دن یہ آیا تب یہ دن ایسا انداز ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو وہ آیت قرآن میں مسئلہ ہے نا، جی قرآن میں تو ہے، حدیث جو ہے جی ہے، تو پھر ان پر کیوں نہیں ہوا؟ یا تو قرآن و حدیث پہ ان صحابہ نے عمل نہیں کیا، یا قرآن و حدیث ان کو سمجھ نہیں آیا، یا قرآن و حدیث کے اندر ہے نہیں، تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کی آگاہ کیجئے، یا کہیے کہ نہیں صحابہ سے بڑھ کے ہم عمل کرنے والے ہیں، صحابہ سے بڑھ کے نعوذ باللہ ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ آئی، یا اے مان لو یا اے مان لو کہ ہمیں غلطی لگ گئی، صحابہ سچے تھے، ہمیں خطا لگ گئی، ہمیں غلطی لگ گئی، ہم نے نیا مانا ہے کسی لالچ اور تمے اور وچ کوئی یا لالچ کوئی ایسا کام شروع کیتا ہے۔ صحابہ ان ساری چیزوں سے پاک تھے۔ قرآن چوندہ تے کون عمل کردہ؟ صحابہ۔ حدیث اے عمل ہوندہ تے کون عمل کردہ؟ صحابہ۔ جے انہاں نہیں نہ کیتا سمجھو نہ مسئلہ ہے قرآن چے تے نہ مسئلہ ہے حدیث ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، بات نو میں تھوڑا جا کے بڑھان دی کوشش تے کرنا۔ سنیے ایک بات، ابو داؤد ایچ روایت موجود، کچھ لوگ تقدیر دے انکاری سے یہ تقدیر ہی سارا کچھ لکھیا یہ کچھ نہیں لکھا۔ اجے بھی کئی بندے جڑے کالجاں یونیورسٹی تھوڑا جائے پڑھ لینا تے اتھے کوئی پروفیسر نال انہاں دی ملاقات ہو جائے، پھر وہ بھی آندھن با تقدیر اچ کوئی شاہ نہیں لکھی جی، ایویں مولوی آندھن، اے پرانے مولوی تے انہاں نو پتہ وسور کوئی نہیں ہونا۔
تو اس واسطے اصل چونکہ سائنس تے یہ ساری چیزاں پڑھیاں ہوندیاں سانو پتہ ہے کہ تقدیر کو نہیں، ہر بندہ تقدیر اپنی آپ بناتا ہے، کوئی نہیں لکھیا ہوندہ. جی لکھیا ہوئے تو پھر سارا جڑا کچھ ہوندہ پھر اللہ تعالیٰ ہی لکھیا تو پھر ساڑا قصور کی ہے، ساڑا جرم کی. عجیب عجیب و الہات پھیلات ہے، مولوی نے کاک پتہ نہیں ہوتا. ایک بندہ میرے کو مسئلہ پوچھتا آندا جی ہے مسئلہ تقدیر دے بارے کوئی دسو. تو اے میں کئی مولویوں کو پوچھا، میں نے کسی دسیا نہیں تے کوئی سمجھاتا نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہے بھائی یہ مسئلہ جڑا بڑا گہرا ہے تو مولویوں دی سمجھ تو ہی اچھا ہے. میں گل تو ٹھیک ہے تیری بھی. آندا جی میں تسی دس سکتے ہو، میں بھی مولوی ہوں، میں پھر کتوں دسنا، میں بھی تو مولوی ہی آنا تو میں کتوں دساں گا. پھر جو مولویوں دی سمجھ تو ہی کم اچھا ہے تو پھر میری سمجھ تو پھر کیوں آ سکتا. آندا نہیں جی ویکھو نا جی پھر سارا کچھ جو ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے تو پھر ساڑا قصور کی ہے. میں کہا پھر ساڑا قصور کو نہیں نجڑنی، ساڑا قصور کو نہیں، اللہ نے لکھ دیتا ہے پھر وہی ہونا ہے نا. جی میں کہا بالکل وہی ہونا ہے. میں کہ روٹی والے پاسے کام تیرا نہیں چلتا، دکان تے جانا جانے جی جانا. تو میں کہ نہ گیا کر تقدیر جو لکھے لاب جاسی جن نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا بچاؤ. تو میں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا. آندا جی سمجھ نہیں. اور اللہ کے بندو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ نے اپنا علم لکھوایا ہے، اللہ نے مجبور نہیں بنایا آپ کو، اللہ نے اپنا علم لکھوایا ہے. ایسی مثال ہے ہی سمجھ لو کہ ایک بچہ لائق ہوندہ ہے یا نالائق ہوندہ ہے تو استاد پیشینگوئی کردہ ہے کہ اے بچہ فیل ہو جائے تو وہ ہو جاندہ ہے فیل، وہ فیل ہو جاندہ ہے. کہ ہن کی کہو کہ استاد غیب جاندہ ہی نہیں، استاد نے تجربے کی بنیاد پہ کہہ دیا، پہلے کہہ دیا تھا تجربے کی بنیاد پر. استاد کا تجربہ ہے اور اللہ کا علم ہے. انہیں بندے نے بنایا بنا کے جو کچھ کرے گا، جو کرنا ہے وہ دس دیتا ہے، جو نہیں کرنا وہ بھی دس دیتا ہے. جو یہ کرے گا فرمایا لو اے فرشتو جو یہ کرے گا میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوا رہا ہوں، دیکھ رہا وہی کچھ کرے گا جو میں لکھوا رہا ہوں. وہ اپنے علم کی شان لکھوا رہا ہے، وہ اپنے علم کی حیثیت لکھوا رہا ہے. تو انہوں مجبور نہیں بنایا، اس نے اپنا علم لکھوایا ہے کہ یہ ایسا کرے گا، اس کے ہونے سے پہلے میں جانتا ہوں. یعنی یہ کرے گا بعد میں، جانتا میں پہلے ہوں. دیکھنا میری تقدیر جو میں لکھوا رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، ہوتا ایسے ہے جیسے اس نے لکھوایا ہے. اس نے توانوں مجبور نہیں کیتا، نہ مجبور بنایا ہے. اس نے اپنا علم لکھوایا ہے اور علم اس کا حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں. تقدیر کے لوگ انکاری تھے. سینہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لائے اور کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز یہ تقدیر دا مسئلہ ہے. فرمایا حق کے تقدیر حق کے. وہ کہنے لگے کوئی نہیں تقدیر وغیرہ، ہر بندہ قسمت اپنی آپ بناندہ ہے تو وہ اپنے کام دے اختیار رکھتا ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں لکھوایا، ہمارا یہ عقیدہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا نہیں تقدیر حق کے. وہ کہنے لگے نہیں. جدو انہوں نے انکار کیتا نا کہنے لگے ساڑھا مناظرہ کر لو. عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین سے نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مناظرہ کر لو، لیکن پہلے ذرا مناظرین میں بلا لینا، لیکن اس تو پہلے ذرا شرائط نہ طے کر لئیے کہ تسی دلیل کتوں دے ہوگے. کہنے لگے قرآن چو. اچھا تقدیر دے انکار قرآن چو دلیل دے ہوگے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اور دلیل کتوں دے گا؟ انہوں نے کہا جی حدیث چو. قرآن حدیث تو باہر نہیں جاؤ گے، دلیل ساڑی قرآن چوئے گی حدیث چوئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام دا دور ہے نال نالی گزرے. صحابہ کرام جو کوئی صحابی تقدیر دا انکاری؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. فرمایا اچھا تابعین جو کوئی انکاری؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. تو فرمایا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھیا؟ انہوں نے کہا جی پڑھیا. انہوں نے حدیث بھی پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا او تک قرآن حدیث پڑھ کے تقدیر دے قائل ہو گئے، تسی قرآن حدیث پڑھ کے تقدیر دے منکر ہو گئے. تو انہوں غلطی لگ گئی ہے، صحابہ حق پر تھے، میں صحابہ کے ساتھ ہوں. آپ صحابہ کے ساتھ رہی. ہر فرقے دی لڑائی دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہیں؟ صحابہ کے ساتھ. بھائی ہم صحابہ کے ساتھ، اگر صحابہ نے یہ کام کیا ہے تو تیار ہے، اگر صحابہ نے نہیں کیتا یہ مطلب ہے قرآن کو نہیں حدیث کو نہیں. یہ ہوندہ ہم اس آیت اور حدیث کا وہی معنی لیں گے نا جو صحابہ نے لیا ہے، جو جنتینوں لیا ہے، جو کامیاب لوگوں نے لیا ہے، جو مغفور لوگوں نے لیا ہے، جن پر اللہ راضی ہے، جو انہوں نے لیا ہے. ذرا کھولتے ہیں ذرا اس بات کو. صحابہ جو پہلا صحابی کون ہے پتہ؟
توجہ ماشاءاللہ، کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے صحابی، پہلے اس ہستی کو، اس شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مانا ہے قرآن کو، کیسے مانا ہے حدیث کو۔ معیار صدیق ہے نا، پہلی شخصیت تو صدیق ہے، جنہوں نے جنت ہر دروازے تو آواز آنی، وہ تو صدیق ہے۔ قیامت والے دن کے صدیق ایتھو گزرے آخر صدیق جنتی بنا ہے نا، تو ایمان کی بنیاد پر بنا ہے نا، تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایمان کیسا تھا جس جیسا ہمیں مان لائے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحیح البخاری یہ حدیث ہے، صحابہ بیٹھے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہوں ایک حدیث سنانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش ہو گئے، حضور حدیث سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک جنگل دا واقعہ تو انہوں سنانا۔ جنگل اچ باہر کھیتاں چ ایک زمیندار آدمی، کسان آدمی اپنے بیلاں دی جوڑی لے کے جا رہا سی۔ وہ پیدل چل رہا سی تے بیل بھی چل رہے سن، یہ نال چلتا جا رہا سی۔ راستے تے بندہ جدوں چل چل کے پیدل تھک گیا نا، یہ دل ہی خیال آیا، ایک نکتہ آیا، میں جو پیدل چل چل کے تھک گیا تے بیلاں دی جوڑی میرے کول ہے، کیوں نہ انہاں تے چڑھ جاواں، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے تے چل رہا ہے، سفر بھی آسانی نال ہو جائے۔ تو اس نے بیل نو روکیا، ایک بیل دے تے سوار ہو گیا۔ جدوں بیل تے سوار ہویا نا تے بیل بول پیا، بیل کلام شروع کر دیتا، جس میں بندہ بولتا ہے، جب انسان بولتا ہے، ایویں بیل نے بولنا شروع کر دیتا۔ بیل نے کیا، اے میرے مالک، اللہ تعالیٰ نے میں نے تیری سواری لئی پیدا ہی نہیں کیتا، میں نے تے اللہ نے بنایا ہے میں نے کنویں دے جو کہ کھیتیاں نو پانی پوا لو، یا اللہ نے میں نے بنایا ہے اس کام لئی کہ میرے ذریعے زمین ہل جو لو، اللہ نے میں نے سواری لئی بنایا ہی نہیں، اور تو میرا مالک ہو کے میرے کو لو کام کیوں لینا جس واسطے میں رب نے بنایا ہی نہیں۔ یہ بیل بول رہے ہیں انسان دی طرح، جیت کوئی ہو گیا نا تے بندہ پاکستانی یا ہندوستانی، اس جو چھلانگ لینی آئی نا، یا وہ دی لات ٹوٹ جاؤنی آئی، انہیں او جا گرنا سوچا کہ انہیں پتہ کی کہنا سی، انہیں آکھنا ہی بے اتو تو بیل ہے وچوں بزرگ ہے، وہ پہنچی کوئی سرکار ہے، وہ بول دا انسان دی طرح، حیران پریشان نہیں۔ حضور نے حدیث بیان کی تھی، امتحان لیا جا رہا ہے صحابہ کرام دا، حضور نے حدیث پڑھ دیتا، ایک واقعہ سنا دیتا، جی میں اسی کوئی گفتگو کرنے واقعہ سنائی، حضور نے واقعہ سنایا، لیکن ساڑھا واقعہ تے غلط ہو سکتا ہے، حضور دا بیان کردہ واقعہ تے لا رہے وافی۔ حضور یہ تو بیان کیتا نا، اللہ دا امر کے محفل اندر ابو بکر بھی کوئی نہیں تے عمر بھی کوئی نہیں، وہ بیٹھے نہیں سن۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ پڑھایا، ایک بندہ پورے اجتماع پینڈ چو دیہات چو آن آلا سی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیل بولدا ہے انسان دی طرح، تسی فرما رہے ہو کہ بیل بولا ہے انسان کی طرح، بھلا بیل انسان کی طرح بول سکتا ہے؟ یہ بولتا ہے؟ یہ کیسی آپ بات کر رہے؟ عقل کے خلاف سی نا، جو ان کو سائنس پڑھے انہوں نے کوئی مننا ہی، انہوں نے کہا نہیں آیا تو نہیں ہو سکتا، بیل ہوئے تے بولے تے انسان کی طرح کلام کرے تے عربی بولے، اسی پڑھے ہوئے سائنس سان عربی نہیں ہوتی تے ڈنگر نو کتھے آندی سی، اسی کیویں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، بیل بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص نیا چونکہ مسلمان سی نہ زیر تربیت سی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیل بولتا ہے؟ آپ نے اس دی اعتراض، اس دی بات سن کے نا تھوڑی دیر رک گئے، تو فرمانا کی چاہیے سی کہ ہاں بولتا ہے، میں نے جو کہا ہے بولتا ہے، میری حیثیت اور میری شان کو تم نہیں جانتے، میں کہہ رہا ہوں بولتا ہے، بس آپ مانے نہیں؟ ایسا نہیں حضور نے فرمایا،
حضور نے پتہ کس کا ذکر کیا؟ آپ نے فرمایا ہے پوچھنے والے بس مجمع اجتماع ابو بکر عمر جو کوئی نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر عمر جو کوئی نہیں بیٹھے ہوتے اور میں ہوتا اور ابو بکر عمر ہوتے میں بیان کرتا جاتا، ابو بکر عمر کبھی مجھ سے سوال نہ کرتے، کیونکہ ابو بکر پر ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس پر میں محمد ایمان لاتا ہوں. جی ایمان پورے مسلک اور منہج کی یہ بنیاد ہے حدیث پاک. اب جتنی احادیث ہے ایک نہیں ہزاروں احادیث ایسی ہیں جو عقل کے خلاف، ان کو ماننا ہے ایسے جیسے صدیق کے بارے میں حضور نے فرمایا. ماننا ہے. آج سمجھ نہیں آئی کل آ جائے گی، کل نہیں آئے گی سال بعد آ جائے گی، سال بعد نہ آئی تو 20 سال 50 سال 100 سال 500 سال بعد آ جائے گی. خود اپنے دور کی بات کر لیں، آج سے 10 15 20 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں. ایک حدیث تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا ہر کچے پکے مکان اسلام کی دعوت دین کی دعوت پہنچ جائے گی. آج تو 25 30 سال پہلے چلے جاؤ ایسی پڑھتے سا بیان کرتے سا سنتے سا، لیکن آتے سا پتہ نہیں پھر کیویں وہ پہنچے گی ہر کچے ہر پکے مکان آواز دین دی آواز دین دی آواز دین دی کیویں پہنچے گی. آج جس بھی عالم نے اس حدیث کو بیان کیا یا لکھا تو نیچے لکھتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور میں رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. کوئی گھر ایسا کوئی جیب ایسی مکان نہیں رہا جہاں دین کی آواز نہ پہنچی. آج نہ سمجھ آئی تو کل آ جائے گی. حدیث ہے ایمان رکھے جیسے صدیق نے ایمان لیے لائے ان کو معیار بنائے. حضور نے یہ بات کیوں کی؟ اے بات حضور کی مدینے کی ہے. صدیق کا نام کیوں لیا حضور نے؟ صدیق ہوتے عمر ہوتے اور کسی کا نام نہیں لیا. بڑی بڑی شخصیات تھی، نام نہیں لیا. حضور نے فرمایا صدیق ہوتے عمر ہوتے اور بیٹھے ہوتے میں یہ حدیث پڑھتا مجھ سے سوال نہ کرتے، مجھ سے نہ پوچھتے، مان لیتے. تجربہ ہو چکا تھا. کیوں؟ جدو حضور معراج پہ گئے تھے. معراج تو آئے سن، یہ کوئی منن والی گل ہے؟ سوچو نا. بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے بڑے سکالرز گمراہ ہوئے ہیں مسئلہ معراج میں، نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے. بڑے بڑے نام ہیں تاریخ پاکستان میں، سر سید احمد خان، اس طرح کی شخصیات گزری ہے. معجزات پیغمبر کے انکار تھے، سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں مانتی. معراج کے انکاری تھے اور کئی معجزات کے بڑے بڑے نام ہیں. غلام محمد پرویز ہے، اس نے انکار کیا معجزات کا حدیث کا، کہتا ہے نہیں یہ عقل ہی نہیں مانتا. مرزائیت نے انکار کیا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہو، یہ ہماری عقل نہیں مانتی. یہی تھا مرزا، یہی آ گیا. مہدی کے ہو اور اس طرح انکار ہے. مہدی بھی یہی ہے اور عیسیٰ بھی یہی ہے، نعوذ باللہ. مرزے کو مان لیے. اس طرح کی بے شمار دلائل موجود ہیں. لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں جانتے کہ ان کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے. جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو معراج تو واپس آئے تو سویرے اللہ دامر صدیق پھر کوئی نہیں سی، یعنی کہ حضور کے پاس نہیں تھا. حضور نے قریش نو ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا میں ایک تو بات سنانا چاہتا. قریش بڑے خوش ہو گیا. آپ کہنے لگا جو ایک نوی بات. قریش سارے اکٹھے ہو گئے پر نوی بات جڑی وہ سنیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں آج کوئی نئی بات اور بڑی اہم بات سناؤں گا. قریش دوڑے آگئے، کفار آگے بہ گئے حضور دی مجلس سے. نبی علیہ السلام فرمایا رات نو میں تھے سا تو میں نے اٹھایا گیا اور بیت المقدس لے جایا گیا. 1.25 لاکھ انبیاء سارے آ گئے، انہوں نے میں جماعت کرائی. پھر میرے واسطے سیڑھی لگائی گئی، معراج سیڑھی. پھر میں اوپر چڑھ گیا، سیڑھی نیچے سے کلوز ہوتی گئی، میں اوپر چڑھتا گیا جس طرح لفٹ ہوتی ہے اوپر کی طرف میں چڑھتا گیا. پھر پہلے آسمان میں پہنچا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر 7ویں آسمان پر، پھر جنت میں. سارا پوری تفصیل جدو حضور نے بڑی نہ بیان فرمائی معراج کی. تو گیا کدوں رات کو، آیا کدوں رات کو، اسی رات کو گیا، اسی رات کو آیا. کتنے وقت میں؟ تھوڑے سے وقت.
تھوڑے سے. کتنے وقت میں؟ تھوڑے. کتنا تھوڑا؟ تھوڑا. بس قرآن نے یہی کہا ہے کہ تھوڑا سا وقت. اب کتنا تھوڑا ہے اس کی قلیل لمحات کو لفظوں میں، گنتی میں، شمار میں نہیں لایا جا سکتا. کتنا تھوڑا ہوگا؟ ایک رات دے وچ تھوڑا ایسا. جدو رات علماء آدھے نا رات دے تھوڑے ایسے اس نے سمجھ آتی بچہ لوگ کو 5-4 گھنٹے تو ہو سا نہیں سی. نہیں ایسا نہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں وہ 5 گھنٹے ہوں گے، میں کہوں گا نہیں، قلیلاً لیلاً، اس سے تھوڑا. اگر آپ کہیں نہیں پھر 2.5 گھنٹے تو ہوں گے ہی صحیح. قرآن کہتا ہے لیلاً، اس سے بھی تھوڑا. پھر 1 گھنٹہ ہوگا، لیلاً، اس سے بھی تھوڑا. پھر آدھا گھنٹہ ہوگا، نہیں، قرآن کہتا ہے لیلاً، بہت تھوڑا. پھر کتنا ہوگا؟ چلو 1 منٹ لگا لیں، رب کہتا ہے نہیں اس سے تھوڑا. 1 سیکنڈ لگائیں، رب کہتا ہے اس سے تھوڑا. پھر کتنا تھوڑا؟ فرمایا اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا بھی کوئی نہیں. جتنا تم تھوڑا سوچو گے نا اس تو بھی تھوڑا. جہاں چلے جاؤ اس سے بھی کم. صرف ایک جملے میں سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان اللہ. اس تھوڑے وقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ نہیں بولا. توجہ ہے؟ قلیل دا لفظ ہو گیا نا تو مطلب آئی کچھ نہ کچھ تے وقت لگ گئی ہے، یعنی منٹ لگا ہے، سیکنڈ لگا ہے، کچھ تے لگا ہے. رب نے صرف لیلاً، لام آخری کے اوپر جو 2 زبریں ہیں انہیں تنوین تقلیل کہا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا تھوڑا سوچو اس سے بھی تھوڑے وقت میں ہم نے محبوب کو یہ ساری سیر کرائی. آپ گئے واپس. جدو قریش دے سامنے حضور نے پڑھیا نا سارا سفر معراج، ابو جہل بیٹھا سی، عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر کہنے لگے بھائی ہون سنا ایک دوجے وال ویندے کافر سارے ہون سناؤ بھائی کوئی گل رہ گئی، کوئی گنجائش ہون رہ گئی ہے نبی منن والی نعوذ باللہ. جڑے اسی آندے سب مجنون ہو گئے دیوانے ہو گئے، ہون گل تے مور لگ گئی ہے. ہون دسو اسی چنگے نہ رہے جڑا کلمہ نہیں پڑھیا. ہون نواں بندہ مسلمان کوئی نہیں جے ہون آج تو بعد تھوڑے کلے ہو جے ہاتھ آ گیا جناب پراپیگنڈا کہ نواں کوئی نہیں جے مسلمان ہونا تے پرانے جو نہ رہنا بھی کوئی نہیں. تے ہون دسو بکی کریے. سب تو پہلے اس دی سنی ہوئی گل پیغمبر دی کنوں جا دسیے تے کنوں توڑیے. ابو جہل کہنے لگا اگر صدیق ٹوٹ جائے نا حضور نال کام تام بندا ہے. یہ صدیق ٹوٹے تھے. ایک کافران دی پرانا نشانہ نہیں، کافروں کا یہ کوئی نیا نشانہ نہیں، باقی سب کچھ بہانہ ہے. بس صدیق ہی بولو، صدیق نشانہ ہی آجدہ نہیں. یہ ابو جہل دے وقت ہے. یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے کہ نبی سے صدیق جدا ہو. لیکن ہم کہا کرتے ہیں جتنا زور لا لو، 1450 سال تو زور لایا، صدیق پھر بھی محبوب کے ساتھ روزے میں جڑا ہوا ہے اور جڑا رہے گا. اینج نال رہے گا جی میں 2 انگلیاں نال نہیں. من النبیین و صدیقین جڑا ہوا صدیق ساتھ. کون توڑے اس کو؟ جس کو رب جوڑ دے. چھوڑا ہے. ابو جہل کہنے لگا اس پیغمبر کا راستہ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صدیق کو حضور سے توڑو. صدیق ٹوٹ گیا، مال ختم، دولت ختم، پیسہ ختم. جیڑی سرمایہ دی پیچھے قوت ہے، مال کی قوت ہے، جو لوگوں کی مدد کی قوت ہے، جو پیسے خرچ کر کر کے آزادی کر لوگوں کو آزاد کروا رہا ہے، وہ صدیق ہے. حضور کے پاس تو دنیا کا مال نہیں ہے. صدیق کو توڑو. اس تو بعد کوئی بات گنجائش رہ گئی جی ہن بھی صدیق نہیں نہ ٹوٹدا، پھر نہیں جے ٹوٹدا. آؤ چلیے صدیق. سارے کافر اٹھ کے اس محفل چوٹ کے سیدھا صدیق. صدیق نے جا دروازہ کھڑا، صدیق دروازے پہ آئے. ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر کھڑے. ہاں جی بس تسی کدے آئے ہو؟
انہیں کہا اسی یہ گل تیرے نال کرنی ہے، اج پنچایت دی گل ہے، پریاں دی گل ہے، قابل غور ہے، سمجھ والی گل ہے، تو ذرا چیت کے غور کر کے توجہ کر کے پوری طرح جواب دینا ہے۔ کب تک اس نبی کے ساتھ رہو گے محمد مصطفیٰ؟ یہ ان کی جذبات ہے۔ صدیق نے فرمایا دسو کی گل ہے؟ کہنے لگے اگر کوئی یہ بندہ ہوئے تو دعویٰ کرے، بشر ہوئے، انسان ہوئے، تو دعویٰ کرے کہ میں اتھوں رات نو تھوڑے جا وقت گیا شام بیت المقدس، انبیاء سارے میں ملا ہے جڑے پہلے کئی صدیاں پہلے گزرے انہوں نے ملا ہے، گل منن ڈالی؟ صدیق نے فرمایا نہیں، گل تو کوئی نہیں منن ڈالی۔ کہنے لگے پھر بندہ وہ دعویٰ کرے کہ میں آسمانہ تے گیا تو سارے میں آسمان تے ساری جنت ویکھا ہے، رب نال ہم کلام ہو ہیں، تو ساری گل کوئی منن ڈالی؟ صدیق نے فرمایا نہیں، یہ تو ہون نہیں مولوی من ایس صدی جے کہ بشر آسمان تے کیویں جا سکتا ہے؟ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا، پوری نعت ہے، پوری نظم بنائی، بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا۔ اکاڑے نا ایک پنڈے کافی عرصہ پہلے تقریر سی، وہ تو ایک بندہ روزانہ رات نو نا تہجد والے ٹائم سپیکر کھولے تو کہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا۔ میں ات گیا تقریر کروں، انہاں کہہ جیا تھے کہ روزانہ راتی مولوی ہے نظم پڑھتا ہے تے اینوں کوئی تھوڑا سمجھایا ہے جی۔ میں کہا حضرت جی تسی جو روزانہ سنیا فرماندے ہو وہ بشر ہو گیا آسمان تے جا کو نہیں سکتا، تے تانوں کنے کیا بجا سکتا ہے؟ اساں کدے آکھیا بجا سکتا ہے؟ میں جو شور لڑائی مکاؤ، جھگڑا مکاؤ، فرقہ واریت ختم ہوئے، تسی آندے ہو وہ بشر نہیں جا سکتا، میں کہ ساڑھے کول بھی لکھوا لو کہ بشر نہیں جا سکتا، رولا مکے، لڑائی مکے، آپ نے جھگڑے ختم ہو جائے، مسلمان اکٹھے ہو جائے، تسی کی چاہتے ہو بشر ہو گیا آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا؟ میں بھی لکھ دینا کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا، ساڑھی لڑائی مک جائے۔ ان بڑا خوش با اے مولوی اتوں لگتا ہے نہ دے نالے بچوں تو ساڑھے نہ لگتا ہے بشر ہو کے آسمان۔ میں کہا ہاں جی بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا۔ جن حضور گئے نے، میں کہا جی حضور گئے نے۔ کہنے لگا بشر نے؟ میں کہا جی خیر البشر نے، امام البشر نے، سید البشر نے، بشر نے، حضور گئے نے۔ جن بشر ہو کے آسمان تے جا سکتا کوئی؟ میں کہا نہیں جا سکتا۔ جن حضور بشر نہیں؟ میں کہا بشر نے۔ جن گئے نے آسمان تے؟ میں گئے نے۔ جن بشر جا سکتا؟ میں کہا نہیں جا سکتا۔ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ حضور خیر البشر ہے، امام البشر ہے، سید البشر ہے، بشر ہے، آسمان پہ تشریف لے گئے؟ جی لے گئے۔ بشر جا سکتا؟ میں کہا نہیں جا سکتا۔ جن حضور گئے میں کہا جی گئے۔ جن بشر ہیں؟ میں کہا جی بشر ہیں۔ بشر جا سکتا؟ میں کہا نہیں جا سکتا۔ جن پھر کیویں گئے؟ میں کہا حضرت جی گل سمجھانا لیے، تسی فرماندے ہو کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا، میں بھی عرض کرنا بشر آسمان تے نہیں جا سکتا، لیکن اگلی بات جڑی قابل غور جان دو، میں کہا اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ جن اللہ تے لے جا سکتا ہے، تو میں کہا سکتا ہوں کہ بشر جا سکتا، اسی آنے بشر نہیں جا سکتا، اللہ لے جائے تو کوئی مولوی روک نہیں سکتا۔ بشر نہیں جا سکتا، ہم کہتے ہیں بشر نہیں جا سکتا۔ جب لے جانے والا کہے کہ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بشر آپ نہیں گیا، بشر نو کون لے گیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کون لے گیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ابو جہل کہنا، عتبہ شہبہ کہنا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ ہے سارے دعوے کرے تیرا کی خیال ہے؟ صدیق نے فرمایا ایک گل مننا لی تے کو نہیں، لیکن میں تصدیق و تقدیب کرن تو پہلے ایک سوال کرنا، ایک پوچھنا، اس گل نو کہن والا کون؟ میں تے نہیں سنی گل آج تک، تسی دس رہے ہو نا، روایت کون کرتا پہ؟ ابو جہل۔ توجہ ہے؟ صدیق نے فرمایا اے ابو جہل میں نہیں سنی یہ بات محمد کسی بندے کو لو، کسی ہستی و شخصیت کو لو، تسی سن کے آئے ہو، کتوں سن آیا، کون کہہ رہے ہیں؟ عقل دے خلاف ہے بات، لیکن کہہ کون رہے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات کون کر سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ اندر تو آڈا نبی، تو آڈا مرشد، جنہوں اپنا پیرو مرشد سمجھے ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ صدیق نے وہی اپنے دروازے پہ کھڑے کھڑے اسی وقت اسی لمحے فرمایا اے ابو جہل
دنیا دا کوئی انسان کہے تے جھوٹ ہے تے جی میرا نبی فرمائے تے سچ اینج مان لے آؤ جویں صدیق مان لے آئے اینج مومن بنو جویں صدیق بنے فینا منو بمثل ما منتم بھی فقد اہتدوا اینج مان لے آؤ جویں صحابہ کرام مان لے آئے صحابیت اول سیدنا صدیق صحابیت کا آغاز سیدنا صدیق صحابیت کا شروع سیدنا صدیق صحابیت کی عقائی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے یہ مقام شرف شروع ہو رہا ہے مان لے آؤ جویں صدیق مان لے آئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جگر میرا نبی فرمائے تے سچ ابو جہل کہنے لگا یہ نہیں جے ٹوٹدا ہے نہیں جے ٹوٹدا حضور تو یہ نہیں ٹوٹتا انہوں نے دس دیو بھئی یہ صدیق بولو دس دیو صدیق ابو جہل نے دس دیو صدیق نہیں ٹوٹتا صدیق بڑا پکا ہے مصطفیٰ کے ساتھ یہ نہیں ٹوٹتا یہ توڑی خواہش پوری ہوندی نظر نہیں آ رہی تے جڑی خواہش پوری ہوندی نظر نہ آوے بدن زید چھٹ جانی چاہیے دی صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے ابو جہل ہو تو نکلیا مایوس ہو کے نکلیا پریشان ہو کے نکلیا کہنے لگا یار یہ نہیں ٹوٹتا ابو بکر یہ نہیں ٹوٹتا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے یہ نہیں ٹوٹتا صدیق وہاں سے حضور کی طرف چل پڑے ابو جہل اپنے گھر صدیق مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے ویکھیا صدیق میرے والا آ رہے ہیں پہلے جبریل آ گئے محبوب جی آج ابو بکر نہیں آ رہا آج صدیق آ رہا ہے آتے ہی کہہ دینا کہ تو صدیق ہے رضی اللہ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جو کچھ لے آئے مصطفیٰ اس کو مانا کس نے الذی جاء بالصدق وصدق به بالصدق سے مراد مصطفیٰ وصدق به سے مراد صدیق الذی جاء بالصدق وصدق به لاتے مصطفیٰ رہے مانتے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے کون مانے گا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے نے فرمایا محبوب جی آج ابو بکر آ رہا ہے آج کے بعد اس کو صدیق کہا جائے صدیق تصدیق کرنے والی شخصیت سینہ ابو بکر آئے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ابو جہل تھے بڑے بڑے کافر کہتے ہیں فرمایا جو گئے تھے جیسے ہوا وہ خبر آ چکی ہے صدیق ہے تو صدیق ہے تو میں جدو اس حدیث نو ہے مراج نو پڑھنا نہ سوچنا کہ صدیق نو آ کے نا وکھرے تو ایک سوال کرنا چاہیے حق بندا ہی وکھرے بیٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر آئے تو وہ تواڈے مخالف آئے تو اتھے تواڈی عزت وقار رکھن واسطے میں مان لے لیکن ذرا وکھرے بیٹھ کے ذرا سمجھاؤ تو سے نہیں کیویں گئے وہ بندہ بھلا کیویں جا سکتا ہے صدیق نے الگ میں بھی سوال نہیں کیا حضور نے جو فرمایا گئے ہوں گے بس حضور نے جو فرمایا تو گئے الگ سوال نہیں کیا ابو جہل ساری رات چکر کھاندا رہا صدیق ٹوٹا کیوں نہیں صدیق ساتھ راہ کیوں ہے صدیق نے مانا کیوں ہے اے گل بھلا کیویں عقل مند ہے آج بھی سن لے جس حدیث کو عقل نہ مانے صرف حدیث کی سند پوچھا کرے سند ٹھیک ہے یہ حدیث بخاری میں ہے یہ حدیث مسلم میں ہے یا یہ حدیث ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ میں ہے تو کیا اس کی سند ٹھیک ہے سند ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو پھر کہیں محبوب نے جو فرمایا سچ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ نہیں آتی کوئی بندے ہوتے ہیں نا جی وہ حدیث سمجھ نہیں آتی کوئی بندہ من کہتے ہیں حدیث سمجھ نہیں آتی میں کہا پھر جڑے حدیث بالکل عقل دے خلاف ہے تو میری عقل چاندی ہے نہیں تو میں کہا وہ اسپتال ہے لاہور جڑے کہا تھا میں کہا عقل خراب ہوئے تو علاج بندہ کرانا ہے حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو عقل محدود ہے علم محدود ہے عقل کی خرابی ہے مصطفیٰ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی جو حضور نے فرمایا وہ سچ فرمایا حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا حضور کی کوئی ذات عام ذات ہے جو فرمایا وہ سچ ابو جہل آ کے حضور کے پاس آ گیا اگلے دن سویرے سویرے پھر غیر ناشتے ہو توجہ ابو جہل آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بھی بیٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا عربہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تسی بیان کر رہے سو میں معراج پہ گیا اور یہ سفر کیا
واقعی گئے سو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اگر میں تھوڑی جی تحقیق دے ارادے نال سوال کر لواں تو جواب دے ہو گے؟ حضور نے فرمایا پوچھ لے۔ کہنے لگے آسمان تے تسی گئے جو نہیں سن کی پتہ ہوتے آسمان دی کی حالات واقعات نے، تے شام تے میں گیا وہاں تے بیت المقدس ہی اسی گئے ہاں، وہ تو ساری چیزاں سارے ویکھی ہوئی نے، وہ دے بارے میں چند سوالات کرنا، تسی یہ جواب ٹھیک دیتے تو سمجھو کہ تسی گئے ہو، سمجھا گے۔ تو جے تسی جواب ہی نہ ٹھیک دے، فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا تسی بس نہ دس دیو کہ بیت المقدس کیوں ساڑھے علم میں جے تسی اس مقام تے نہیں گئے ہوئے پہلے، یعنی ساڑھی زندگی اتھے تسی پیدا ہوئے جوان ہوئے ساڑھے علم میں جے تسی نہیں گئے نہ سفر تے تسی دس دیو بہت دروازے کتنے تے کھڑکیاں کتنیاں تے شتیر تے بالے کتنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں اتنا پریشان ہوئے میں کدے زندگی پریشان نہیں ہوئے، میں پریشان ہو گیا۔ غیب کون جاندہ ہے؟ فرمایا میں پریشان ہوں۔ ویسے سوال بھی عقل دے خلاف ہے، لیکن جدوں مشرک زیدتے ہوئے پھر سوال ہے نہیں دے ہی ہوندے نے، زیدتے ایسی نا۔ ہن بندہ جب میں نے سویرے پوچھے پا تسی راتی فیصل آباد درس دیتا تو اس مسجد اٹھا کنیاں لگیاں سن، ٹوٹیاں کنیاں سن، شتیر کنے سن، بالے کنے سن، جنہاں دروازے کھڑکیاں کنیاں آئی، تو میں کہہ سکتا نا میں کوئی ٹوٹیاں گنن گیا ہم کم لیا، میں گیا درس دیتا واپس آپا گیا ہے وہاں درس دیتا واپس آئے، ٹوٹیاں نہیں گھڑی ہیں، دروازے نہیں گھڑی، یہ کوئی بات عقل کی خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام میں سن لیا سوال، اتنا پریشان ہوا کدے پریشان نہیں ہو۔ جبریل آئے فرمایا مابو جی کیوں پریشان؟ فرمایا رات نو تسی ہی لے گئے سو تے ہونے دروازے تے کھڑکیاں پوچھ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب تسی تو ایک باری رات گئے ہوتے، میں کئی باری بیت المقدس گیا، کھڑکیاں تو میرے علم میں بھی نہیں۔ فرمایا پھر جواب کیا دیں؟ فرمایا محبوب جی رب فرما رہا ہے پریشان نہیں ہونا محبوب، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے محبوب پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، رات تو انہوں لے کے گئے ساں ہن بیت المقدس نو چوک اینج بھی نہیں فرمایا محبوب کیوں پریشان ہو، تسی حاضر بھی ہو، تسی کیوں پریشان ہو محبوب؟ جو نا جواب نہیں۔ فرمایا محبوب جی رب کہہ رہا پریشان نہیں ہونا، راج تہانوں لے جان تے قادران تے بیت المقدس نو چوک کے توڑی اکھاں دے سامنے کرن تے بھی دے قادران۔ فرمایا بیت المقدس تے توڑے درمیان پردے ہٹا دیتے جاندے نے، تسی ویکھی جاؤ تے گنی جاؤ تے دسی جاؤ، بس اتنے کہن دی دے رہے بیت المقدس تے محبوب دے درمیانوں سارے پردے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے بیت المقدس آ گیا، پورا نقشہ پوری تصویر سامنے آ۔ آپ نے فرمایا پوچھا ابو جہل کتنے دروازے؟ کہنے 10 دروازے، حضور نے فرمایا 1 2 3 4، فرمایا اینے دروازے، کھڑکیاں کنی نے فرمایا 1 2 4 اینیاں کھڑکیاں، بالے کتنے نے؟ حضور نے فرمایا نے بالے، شتیر کتنے؟ حضور نے فرمایا کہنے لگا کئی تے سچ جا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کول صدیق عمر دیگر اصحاب رسول بیٹھے نے، کسی ایک نے نہیں کیا محبوب جی کتھے بیت المقدس؟ تو ہاں نظر آ رہا تے سان کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اسی بھی اسی محفل اندر موجود ہے، تسی ویکھ رہے ہو اسی نہیں ویکھ رہا ہے، تسی ویکھ رہے ہو سانو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تہانوں نظر آ رہا ہے، صحابہ منی جا رہے ہیں کیوں؟ انج منو جویں صدیق نے منے ہے، انج منو حدیث نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جویں تسلیم کیتا ہے، ہر آیت انج ایمان جویں صدیق دا ایمان، ہر آیت انج ایمان جویں سیدنا عمر دا ایمان، انج ایمان جویں اصحاب رسول دا ایمان ہے۔ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ انج
مننا ہے جویں صدیق نے منیا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو صدیق نے ذرا کیویں منیا توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج اطاعت کرو جویں صدیق نے کیتی ہے انج اتباع کرو جویں صدیق نے کیتی ہے انج ایمان لے آؤ جویں صدیق ایمان لے آئے حدیث عقل دے خلاف ہوئے انج مننا جویں صدیق نے منیا ہے تے انج بات مننی ذرا توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے آخری لمحات اندر نے آخری دن نے حضور دی دنیاوی زندگی دا سیدنا صدیق اندر تشریف لیا بیماری دی حالت کیفیت اندر نے ورما محبوب جی اگر اجازت دے ہو تو کئی دن ہو گئے میں اپنے بار والے گھر دے اندر نہیں جا سکیا جی اجازت دے ہو تو میں اپنی دوسرے گھروں ہو کر کے آواں فرما صدیق جاؤ تو جلدی واپس آ جانا ٹھیک ہے محبوب جی جاواں گا فورے واپس آ جاواں گا امی عائشہ فرما دین صدیق دے نکلن دی دیر ہے گھر چوں تے محبوب علیہ السلام چرپائی تے لیٹے ہوئے نے صدیق پچھا اجازت لے کے جا رہے نے تے محبوب علیہ السلام اکھا موڑ کے صدیق نو ویکھ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ صدیق باہر نکلے اپنے گھر وال تشریف لے گئے اماں جی فرما دیں آپ دی طبیعت پہلے ننو زیادہ ناساز ہو گئی میں آپ اٹھ کے آپ دے مگر ہو کے بیٹھ گئی آپ دے سار پاک نو اپنے سینے نہ لا لے آئے بس اسی حالت کیفیت اندر اچانک حضور علیہ السلام دا ہاتھ مبارک اتن اٹھے آئے پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھ مبارک اچانک ران مبارک تے گرے آئے میں سمجھ گئی کہ حضور وفات پا گئے سیدہ کائنات فرما دینا میں مگروں اٹھی حضور علیہ السلام دا جسد عطرنو چرپائیوں تے لٹایا ہے میں ایک سفید شمنی چادر سنبھال کے دھو کے صاف ستھری کر کے رکھی ہوئی سی اس چادر نو آپ دے اوپر پا دیتا ہے چادر نو جدوں نبی علیہ السلام نے اتے پایا ہے پھر تیزی نال باہر نو چلی آنے جڑا دروازہ مسجد نبی وال کھل دا ہے اس دروازے تے پہنچی آنے زور نال کئی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے صحابہ دوڑے آئے دروازہ رسول پر فرمایا اماں جی کی ہویا ہے فرمایا میرے نبی دے ساتھیوں توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے پورے مسجد نبی اندر قرآن مچ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی اس دیوار نہ لگیا ہے کوئی اس دیوار نہ لگیا ہے انہاں کو پوچھو جنہیں ویک کے بھوک اتر جاندی سی صحابہ کرام دی انہاں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی جنہاں دی پیاس بجھ جاندی سی مصطفیٰ نو ویک کے تکاوٹ دور ہو جاندی سی آپ دا چہرہ انور دے کہ جدوں خبر سنی آپ دی وفات پاک دی پورے مسجد نبی اندر کوئی صحابی کسے دیوار نال کوئی کسے دیوار نہ لگیا رو رہے ہے اکھاں چوں آنسو برس رہے نے مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے سورج چڑھے ہوئے دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے سینہ عمر کھڑے ہوں گے واللہ ما مات رسول اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں دی گردن اڑا دیں گا تلوار نے ہم چو باہر نکال لئی صدیق اپنے گھر چو ہو کے واپس پلٹے رات اطلاع پہنچی ابو بکر تواڈے پیرو مرشد سنے وفات پا گئے ایڑی ماری ہے اپنی سواری نو تیزی نال دوڑاندے پہنچے نے مسجد نبی تو باہر سواری تو اترے سیدھا حجرہ مصطفی اندر داخل ہوئے امی عائشہ تے ازواج محترمات ایک طرف ہو گئیاں صدیق آپ دی چرپائی دے قریب آئے نبی علیہ السلام دی چادر پاک تو ہٹائیے چادر ہٹا کے ماتھے مبارک دا بوسہ لیا ہے صدیق نے کون جدا کرے صدیق حضور کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے یہاں کوئی نہیں پہنچا سوائے صدیق ماتھے مبارک کا بوسہ لیا آنکھوں سے آنسو برسے فرمایا محبوب جی اللہ توڑے تے دو موتاں نہیں لائے گا جڑی موت آنی سی آ چکی توڑی زندگی پکیزہ توڑی موت پکیزہ ایمیں باہر نکلے ہوئے کیا مسجد نبی حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پرشانی دی کیفیت حالت دے اندر نے نبی علیہ السلام دی موت پاک دی وفات پاک دی خبر سن کے صدیق نے جدوں ویکھیا ماحول مسجد نبی دا کون سنبھال لے سوائے صدیق دے کون مضبوط ہے سوائے صدیق دے کون ہے جڑا مصطفیٰ دی ساری امت نو سنبھالا دے وے ساری امت سارا گھر رو رہا ہوندہ ہے گھر دا ایک ایسا سربراہ ہوندہ ہے جڑا سارن چپ کراندہ ہے غم اس نو سب تو زیادہ ہوندہ ہے لیکن دوجیاں نو چپ کراندہ ہے تو دے دل چوندہ ہے جے میں بھی ایسی حالت ہو گئی تے سارے دی حالت خراب ہو جائے گی ساری امت دی حالت ہے وے پوری امت نو سنبھالا دے رہنے تے صدیق دے رہنے
سیدھا جا ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ اللہ کی حمد و ثنا درود و سلام پڑھا، فرمایا اے نبی دے ساتھیو میرے وال توجہ کرو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محمد مصطفیٰ فوت ہو چکے۔ سینہ عمر کھڑے، واللہ ما مات، دونوں آلہ، دونوں جنتی، دونوں پیارے، لیکن جملہ بالکل مخالف متضاد، واللہ ما مات، اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے۔ یہ سیدنا عمر کا جملہ، سیدنا صدیق کا جملہ، ان محمدن قد مات، یقیناً فوت ہو چکے۔ سیدنا عمر نے فرمایا نہیں ہوئے فوت، سیدنا صدیق نے فرمایا ہو چکے فوت۔ دونوں سے اعلیٰ کوئی نہیں، دونوں غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، حضور کی محبت عقیدت میں ہے، فراق میں ہے، جدائی میں ہے، لیکن ایک کہتا ہے کہ نہیں فوت ہوئے، دوسرا کہتے ہیں کہ فوت ہوئے۔ جب دونوں کے جملے عقیدے مختلف ہوئے، الفاظ مختلف ہوئے، صدیق نے فرمایا عمر جی ابو بکر تلوار نیام میں ڈالو۔ کون ہے جو حضور کے بعد صدیق کے علاوہ کون ہے جو اپنی بات منوا سکے؟ فرمایا تلوار نیام میں ڈالو، تلوار نیام میں ڈالی۔ فرمایا ابو بکر فرماؤ، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ ما مات، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ان محمدن قد مات، حضور فوت ہو چکے۔ آپ کہتے ہیں نہیں فوت ہوئے، جی میں کہتا ہوں نہیں فوت ہوئے۔ فرمایا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دلیل بیان کرو۔ یہ جذبات ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ پیار ہے، دلیل دو۔ جب دلیل مانگی نا صدیق سے تو سیدنا صدیق نے سیدنا عمر سے تو دلیل کوئی نہیں تھی۔ جب سیدنا عمر کے پاس دلیل نہیں تھی تو آڑے کل کے تو نازل ہو گئی۔ صدیق نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ واللہ ما مات، جملے پر، اس فتوے پر، اس الفاظ پر دلیل دیجئے۔ فرمایا دلیل نہیں ہے۔ فرمایا دلیل نہیں ہے تو پھر دلیل کے بغیر بات کر رہے ہو، دلیل کے بغیر جذبات ہیں، عقیدہ دلیل پر بنتا ہے، جذبات پہ نہیں بنتا، دلیل دو۔ فرمایا دلیل نہیں ہے۔ ابو بکر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا انکا میتن، صدیق تو دلیل دے رہا ہے۔ فرمایا انکا میتن و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ جن دو دلیلہ پیش کی تھی قرآن چو، صدیق دی دلائل کتھوں بولو؟ قرآن چو۔ سارے صحابہ نے دو آیات سن کے سیدنا عمر نے تلوار نیام میں ڈال لی، زبان پہ جاری ہو گیا انکا میتون و انہم میتون۔ سارے صحابہ جیڑے بھی مسجد نبی موجود سارے زبان تو گئے انکا میتون و انہم میتون۔ انج لگتا ہے جی میں ہونے آیت نازل ہوئی یعنی انکا میتون و انہم میتون، پڑھتے پڑھتے باہر نکل آئے۔ کوئی شک نہیں، صدیق کی بات دلیل پر قائم ہے، صدیق کی بات دلیل پر قائم ہے، صدیق کی بات صحیح ہے۔ ان دو آیتوں سے وہی مراد اب قیامت تک رہے گی جو صدیق نے سمجھا، جو سیدنا عمر نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا، بیان کر دیا نا۔ دو آیتاں تو کی ثابت ہوندہ ہے ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات۔ انج منو جویں صدیق نے منیا، انج تسلیم کرو جویں صدیق نے کیتا ہے۔ اپنے نمونہ صدیق دی عقیدے اور منہج نو بناؤ۔ کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابہ کہنے لگے موت پر تو صدیق تیرے خطبے سے ہمیں یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں، اب اس طرح کریں کہ حضور کے بعد نائب خلیفہ کون ہوگا؟ صحابہ اکٹھے ہو گئے، کون ہوگا امیر ہم میں سے؟ انصار کہنے لگے تسی دے سارے پردیسی مہاجر آئے ہو مکے تو، حق ساڑھا ہے، مدینہ ساڑھا ہے، دارالحکومت دارالخلافہ ساڑھا ہے، لہذا ہم ہوں گے امیر، تم ہو گے ہمارے مامور۔
مہاجرین کہنے لگے نہیں، ایمان ہم لائے، ہماری وجہ سے آپ لے آئے، قربانیاں ہم نے دیں، ہجرتیں ہم نے کی، علاقے ہم نے چھوڑے، وطن ہم نے چھوڑے، ہمارا امیر ہوگا۔ کوئی صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اینج کرو 2 بنا لو، لڑائی دے مکا لئی، ایک تو آٹے چو ہو جائے تو ایک ساڑھے چو ہو جائے، ایک تمہارا امیر ہوگا ایک ہمارا امیر ہوگا، ایک انصار میں اسے ایک مہاجرین میں اسے ہوگا۔ صدیق سے پوچھو، صدیق سے پوچھو۔ صدیق کھڑے ہوئے فرمایا میرے پاس پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث ہے میرے پاس۔ کون سی حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوگا، یہ حدیث ہے، انصار میں سے نہیں ہوگا، قریش میں سے ہوگا۔ سارے صحابہ کہنے لگے، کسی نے نہیں کہا صدیق یہ حدیث ہم نے تو نہیں سنی تھی، آپ نے سنی، آپ نے بیان کی ہے۔ صدیق کی زبان پر اتنا یقین ہے پوری امت کو، ساری امت سارے اصحاب بیٹھ گئے، فرمایا جو صدیق کہہ رہے ہیں جو کہ حدیث ہے، لہذا صدیق کی زبان میں شک نہیں ہے، صدیق جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ انصار میں سے امیر نہیں ہوگا، امیر وہی ہوگا جس کی حدیث مصطفیٰ کی تائید کرے۔ سب نے مان لیا، کہنے لگے پھر قریش وچوں سب تو بہتر افضل تو صدیق ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہوئے فرمان لگے اے ساتھیوں، اس نو اگے کیوں نہ کریے جنہوں مصطفیٰ نے مسلح تے کھڑا کیتا سی، آؤ اتفاق کریے صدیق پر۔ سارے صحابہ متفق ہو گئے صدیق پر۔ اچھا صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفۃ الرسول صدیق ہے، یہ بات ذہن میں ڈھن، یہ فرق ذہن میں رکھ لیں۔ سیدنا عمر امیر المومنین ہے، سیدنا عثمان امیر المومنین ہے، سیدنا علی امیر المومنین ہے، سیدنا صدیق خلیفۃ الرسول ہے۔ یہ لقب اور کسی کا نہیں ہے، خلیفۃ الرسول صدیق ہے۔ سیدنا ابو عمر امیر المومنین ہے، یہ لقب سیدنا عمر سے شروع ہوتا ہے، امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان، امیر المومنین سیدنا علی، خلیفۃ الرسول صدیق ہے۔ جب بھی کوئی مخاطب کرتا تو یہی کہا کرتا اے خلیفۃ الرسول، وہ صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور کو دفن کہاں کیا جائے؟ کچھ کہنے لگے مکہ مکرمہ میں، حضور کا بائی علاقہ، کسی نے کہا مدینہ میں، کسی نے کہا شام میں، کسی نے مختلف جگہوں کا نام لیا۔ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے فرمایا میرے پاس پیغمبر کی حدیث ہے۔ جب کہیں علم نہیں ہوتا تھا صدیق کے پاس علم ہوتا تھا، میرے پاس حدیث ہے۔ فرمایا کون سی حدیث ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ وہیں جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ حضور کسی حجرے میں دفن کیا جائے یہ حدیث ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے، اس کو اللہ فوت ہی وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دفن ہونا اللہ کے ہاں طے شدہ ہو، وہیں دفن ہو۔ سارے انبیاء جہاں جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے، سوائے ایک، پتہ ہے وہ کون ہے جس کو جھوٹا کہا جاتا؟ مرزا قادیان، وہ مرا لاہور میں، دفن جا قادیان میں ہوا، اور بوگی میں، اور ریلوے کی جو بوگی ہے نا ریل کی، اس کے اندر تھا جو پیچھے ہوتی ہے نا خالی ہوتی، چھت بھی کو نہیں ہوگا، وہ دے وچ میت سی، راستے دے لوگ استقبال کرتے گئے، کوئی کوڑا پھینکتا گیا، کوئی گند پھینکتا گیا، وہاں پہنچا قادیان میں دفن۔ پتہ ہے وہ مرا کہاں؟ وہ وہاں مرا، وہ وہاں مرا، وہ وہاں مرا جہاں پر آپ بیٹھ کے آم نہیں کھا سکتے۔ پتہ ہے آپ کو؟ وہ وہاں مرا جہاں آپ بیٹھ کے مالٹا نہیں کھا سکتے، وہ وہاں مرا جہاں بیٹھ کے آپ آلو بخارا نہیں کھا سکتے، وہ وہاں مرا جہاں آپ بیٹھ کے روٹی، وہ وہاں مرا جہاں آپ بیٹھ کے سگریٹ پی سکتے۔ کتنی گندی جگہ پہ مرا جہاں صرف سگریٹ پی جا سکتی ہے اور کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی گندی شے ہوگی جو وہاں بھی پی جا سکتی۔ اللہ محفوظ فرما لے۔
اس حرام چیز سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ سن لیجئے، نبی وہی فوت ہوتا ہے جہاں دفن ہونا مقصود ہو، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین بنے، پیغمبر کے بارے میں حدیث بیان فرمائے، پھر لوگ آئے، ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارادہ سنا ہے کہ اسامہ کو لشکر جو تبو جا رہا روم کی طرف، شام کی طرف، وہ جائے گا؟ فرمایا ہاں جائے۔ فرمایا روک لے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا کیوں روکوں جس کو حضور بھیج چکے تھے؟ صدیق کو ساری رات بیان کرتے رہے۔ صدیق کی عزت، عظمت، مقام، حیثیت، شان اور اس کی فکر اور منہج کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابو بکر پھر اس طرح کریں، جی دسو۔ کہنے لگے انج نہ کریے کہ لشکر اسامہ تو بھیجو لیکن امیر لشکر اسامہ کو نہ بناؤ۔ کیوں؟ حضور بنا گئے تھے لیکن وہ عمر میں چھوٹے ہیں اور تجربہ کار بھی اتنے نہیں ہے، اور حضرت خالد بن ولید ان کے زیر کمان ہوں اور وہ اس اوپر لشکر کا امیر ہوں، یہ ذہن نہیں مانتا، آپ کسی اور کو بنائیں۔ صدیق نے فرمایا ساتھیوں سن لو، جس کو لشکر کا امیر حضور بنا گئے تھے میں بدلوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اچھا پھر یہ لشکر چھائے گا تو جو لوگ مرتد ہو گئے اسلام سے پھر ان کے خلاف فی الحال جناب روک لے لشکر، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا ان کے خلاف بھی لشکر جائے۔ اچھا جو لوگ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، مانعین ہو گئے، ان کے خلاف فی الحال تیاری نہ کریں۔ فرمایا ایک لشکر ان کے پاس جائے، ان کو قتل کریں گے، ان کو بھی قتل کریں۔ مسیلمہ قذاب جھوٹا نبی ہے، اس کے خلاف فی الحال لشکر روک لیں۔ فرمایا ادھر بھی جائے گا۔ فرمایا 4-5 محاذ اکٹھے کھول لو گے صدیق، مدینہ ہو جائے گا خالی، کیا کریں گے؟ صدیق نے فرمایا اے عمر کیا باتیں کرتے ہو، کفر میں بڑے دلیر ہوا کرتے تھے، اب اسلام میں بزدلی کر رہے ہو۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا سن لو، میں اکیلا صدیق ابو بکر مدینے میں رہ جاؤں، سارے اسلامی لشکر اپنے اپنی مہموں پہ روانہ ہو جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں، اور اگلی بات جنگل کے درندے مدینے میں ہو جائیں داخل، صدیق کی کرے بوٹیاں اور میرے بوٹیاں اچک کے لے کے جا رہے ہوں، یہ گوارا ہے نبی کا دین بدلا جا رہا ہو اور صدیق زندہ ہو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ صدیق یہ شخصیت، پھر صدیق کو آج گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم زندہ ہیں۔ صدیق کہتا ہے اسلام دین شریعت کو بدلا جا رہا ہو اور میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایویں نہیں، حضور نے زندگی کا آخری خطبہ صدیق کی شان پہ دیا۔ پڑھیں آپ نے آخری خطبہ، بخار حضور نے چڑھے ہویا سی، متے تھے پٹھی مبارک بنی ہوئی سی، تے ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے سن میرے صحابہ صدیق نے کچھ نہ کیا جائے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، صدیق کو کچھ نہ کہنا۔ اگر کسی نے صدیق کو وعدہ کر لوے نا تو صدیق کو معاف کر دینا، اور میرا چہرہ دیکھ لینا، صدیق نے کچھ نہ کہنا۔ حضور نے پتہ کی فرمایا، ایک ہوندہ ہے نا حضور کے ان پیار دا انتہا ہے، حضور فرما دینے صدیق نو نہ ویکھیا ہے، صدیق دی کوئی خطا یا غلطی یا کوئی مسئلہ ویکھ لو نا تو صدیق نو نہ ویکھیا ہے تو سا میں محمد کا چہرہ دیکھ کے صدیق کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا، میرا منہ دیکھنا، میرا چہرہ، میری وجہ تو صدیق کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کے احسانات اسلام پر، دین پر، شریعت پر وہ ہیں کہ میں محمد بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا حق باقی ہے اور قیامت میں اللہ ہی دے سکتا ہے، میں محمد مصطفیٰ نہیں دے سکتا۔ تم سارے جھٹلا رہے تھے، پہلے دن سے صدیق میرے نبی ہونے کا اعلان کر رہا تھا، صدیق کو کچھ نہ کہہ رہے۔ صدیق کوئی معمولی ہستی و شخصیت۔ آخر کی طرف آتے ہیں بات، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق، ایمان صدیق جیسا، اتباع صدیق جیسے، سینہ صدیق کے موجود ہیں۔ ایک عورت آئی کہنے لگی ہے خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین ابو بکر جی، میرا پوتا فوت ہو گیا، میں اس کی دادی ہوں، اس نے بہت سارا مال چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی ہے، خود مال کوئی میرا حصہ بڑھتا ہے۔ فرمایا
تو دادی اور وڈیری عمر تیری تیرا ایسا نہیں ہے، دادی کا وراثت پوتے کی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ وہ اور چلی گئی، خلیفۃ رسول کا فیصلہ دے دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، رات کو چرپائی پہ لیٹے، سوچا آج مجھ سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے یہ فتویٰ دیا کہ تیرا ایسا نہیں بنتا۔ میرے علم میں کوئی بات تو نہیں تھی، میرے علم میں کوئی آیت تو نہیں تھی، میرے علم میں کوئی حدیث تو نہیں تھی، دلیل تو نہیں تھی میرے پاس۔ ساری رات صدیق سو نہیں سکے، جاگتے رہے، ساری رات تڑپتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ موت نہ آئے جب تک اس عورت تک نہ پہنچوں۔ اتنا تڑپنے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فجر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے ساتھیو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دادی کا پوتے کی وراثت میں کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کسی کے علم میں کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، کوئی علم ہو، کوئی مسئلہ ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، جی ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کے پاس ایک دادی عورت آئی تھی، نبی علیہ السلام نے پوتے کے مال سے وراثت اس کو حصہ دلوایا تھا۔ فرمایا اچھا اس طرح کرو، فلاں قبیلے کی فلاں عورت کے پاس جاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، بڑا اجتماع ہے مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے، صدیق بیٹھے ہوئے، اندر عورت داخل ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے خاتون سن لے، کل کا جو فتویٰ تھا وہ میری رائے تھا، کل کا فتویٰ میرا اجتہاد تھا، کل کا فتویٰ میرا قیاس تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں بغیر دلیل کے فتویٰ دے بیٹھا، آج حدیث مل گئی ہے، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ وہی فتویٰ ہے جو مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے، تیرا حصہ بنتا ہے۔ سن لیجئے، اگر صدیق اپنا فتویٰ واپس لے رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کی زمین پر مصطفیٰ کے بعد جس کا فتویٰ رائے جو ہر کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پیغمبر کا دین ہے، پیغمبر کی بات حجت ہے، باقی سب کی بات خطا غلطی کا امکان ہے۔ یہی صحابہ کا مسلک ہے اور یہی مسلک اہل الحدیث کہ سب کا فتویٰ واپس لیا جائے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس طرح نہیں ہے نا تو آج دیکھ لو، امام ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی خطیب دین پڑھا کے، نماز پڑھا کے معاوضہ، اجرت، تنخواہ، وظیفہ نہیں لے سکتا۔ یہ امام صاحب کا معروف فتویٰ ہے کہ کوئی بندہ تنخواہ نہیں لے سکتا، لیکن سارے لیتے ہیں۔ جو امام صاحب کے وابستہ ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اسی تو پھر لیندے ہی لیندے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جائز ہے، ہمارے نزدیک تو حدیث ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دے کے اجرت لو، اور بہترین پاکیزہ ترین روزی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں لے سکتا، لیکن سارے ان کے مقلدین، ان کے ماننے والے، ان کے مسلک نسبت ان سے جوڑنے والے لے رہے ہیں۔ کیوں چھوڑا امام کے قول کو؟ اپنے پیٹ کی وجہ سے۔ میں پوچھتا ہوں اگر پیٹ کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے ان کا فتویٰ نہیں چھوڑا جا سکتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں فتویٰ ان کا قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، شریعت سے ٹکرا جائے چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ امام کی کتابیں نہ پڑھو، ان کے نام پہ جو منسوب کتاب ہے وہ نہ پڑھو، فقہ کی کتابیں نہ پڑھو۔ یہ نہیں کہتے کہ ان کی باتیں نہ مانو۔ یہ نہیں کہتے کہ ان کا ادب احترام نہ کرو، نعوذ باللہ، ادب کرو، احترام کرو، اکرام کرو، محبت کرو، پیار رکھو، عقیدت رکھو، لیکن جو بات ان کی کتاب و سنت سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، اور اس کی تعویل ایسی کرو کہ امام کی ذات محفوظ رہے۔ کہو ان سے خطا ہو گئی ہو سکتا ہے ان کے پاس مسئلہ نہ پہنچا، ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو، آج حدیث آ گئی ہے، امام صاحب یہ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں بڑے سادہ لفظوں میں کہا کرتا ہوں، کوئی امام صاحب دا قول ہی دس چھوڑو کہ امام صاحب نے فرمایا ہو کہ میری بات حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو میری من ہوتے حدیث دی چھوڑ دو۔ کبھی امام نے فرمایا ہو؟ جب امام نے یہ نہیں فرمایا میری بات چھوڑو، حدیث کی مانو، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ امام حنیفہ کی بھی بات مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔
ہر وہ بات چھوڑ دیتے جو حدیث سے ٹکرا جائے۔ اگر اور آسان مثال سمجھنا ہے، عورت گھر سے بھاگ جائے، نکاح کر لے، بچیوں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، وہ نکاح قبول کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ وہ فتویٰ امام حنفی کا جو فتویٰ ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ حدیث کہتی ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہاں کس کی بات مانو گے؟ بولو۔ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت میں قاضی پڑھا دے تو ہو سکتا ہو جائے۔ حدیث کہتی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ ہم نے امام شافعی کی بات کو لیا، کیوں کہ ان کی تائید کیا کون کر رہی ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث۔ ایک عورت کی طلاق ہو جائے، اجے طلاق کی عدت باقی ہے، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا آگے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں عدت کے دوران عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر لے تو نکاح ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ نکاح ہوگا۔ حدیث کہتی ہے عدت کے دوران نکاح نہیں ہے۔ ہم نے یہاں امام شافعی کی بات کو چھوڑ دیا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لی ہے، اس لیے کہ تائید مصطفیٰ کی حدیث کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک امام حجت نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث حجت۔ وہ امام ابو حنیفہ بیان کرے سر آنکھوں پر، امام شافعی بیان کرے، مالک احمد بن حنبل کرے، ہمارے نزدیک حدیث ہے، حدیث۔ آخری بات کی طرف آتے توجہ ہے ماشاءاللہ؟ تھک گئے ہو؟ چلو ہاتھ کھڑے کرو جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو دو چار تار پینڈے جھوندے نعرے لگے۔ حدیث سے سنی میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود، خلیفت الرسول سیدنا صدیق نے، سیدنا عمر نال موجود نے۔ دو وفد آئے دو قبیلوں، ایک بنو غطفان تھا ایک بنو اسد تھا، یہ دو عیسائیوں یہودیوں کے قبیلے تھے، اسلام کے خلاف یہ لڑتے رہے، حضور کے خلاف بھی لڑتے رہے، پھر صدیق کی شروع خلافت کے ایام میں لڑتے رہے، لڑ کے تھک گئے، جدو اگ گئے تھک گئے، بندے اپنے کافی مروا بیٹھے، پھر اکٹھے ہو کے آگے، اے ابو بکر، اے خلیفت الرسول، اے خلیفت المسلمین، ہم صلح چاہتے ہیں۔ بات اس پہ ختم ہونے لگی ہے، ذرا توجہ، اسی صلح چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک کر لو صلح، ہم ذمہ رہیں گے، ٹیکس دیں گے، جزیہ دے کے رہیں گے غیر مسلم، رہیں گے کافر، رہیں گے یہودی عیسائی، مسلمان نہیں ہونا سا، لیکن صلح کرنی ہے تواڈے نال مل کے جل کے، ملک کے ہم خیرخواہ ہیں اور رہیں گے، ہماری تواڈی لڑائی ختم۔ صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، جڑا نہ لڑے اسی وہ کد نہیں لڑے، جڑا ساڑھے نال نہ لڑے اسی وہ نہیں لڑتے، جڑا ساڑھے نال نہ لڑے اسی وہ کد نہیں لڑے۔ کی خیال ہے تواڈا؟ کی خیال ہے؟ جڑا ساڑھے نال نہ لڑے اسی کد نہیں لڑے، تو جڑا ساڑھے نال لڑے اسی تو وہ بھی کد نہیں لڑے، نہ لڑے ہم نہیں لڑتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، صلح چاہتے ہو تو صلح بھی خیر ہے، کر لے صلح۔ لیکن صدیق نے فرمایا اگر صلح کرنی ہے تو پھر شرطاں کچھ ساڑیاں مننیاں پین۔ کہنے لگی شرط دسو جی؟ فرمایا سب تو بڑی تے پہلی شرط ہے بس جڑے بندے تساں آج تک ساڑھے شہید کیتے ہیں نا، انہوں دی دیت، انہوں دا خون بہا تو انہوں دینا پینا۔ جتنے شہداء اسلام ہیں ہمارے تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے، ان کا خون با دیت، جڑے تواڈے ساڑھے ہاتھوں مرے وہ جہنمی کافر وہ مر گئے، انہوں دی کوئی شے نہیں دیاں گے اسی۔ وہ دو قبیلے کہنے لگے واہ ابو بکر تواڈے گئے بھی جنت ہے، بقول تواڈے شہید بھی ہوئے تو جنت جی کہتے خون بہا بھی لینا جے، تو ساڑھے گئے بھی بیچارے بقول تواڈے جہنم ہے، تو انہوں دی شے ہی کوئی نہیں، قدر و قیمت ہی کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا صلح کرنی تو کر لو، نہیں کرنی تو نہ کرو، ہماری یہ شرط ہے۔ ان تھکے سن کہنے لگے ابو بکر ٹھیک ہے دسو اسا تواڈے کنے بندے مارے تو کنی خون بہا دیت کنی بندی ہے، وہ تسی بناؤ تو اسی دین نو تیار۔ شرط لکھی گئی، دستخط ہون لگے تو بندے کے شمار ہون لگے، انہیں ساڑھے شہید ہوئے۔
تو سیدنا عمر تھوڑے جا قریب ہوئے سینہ ابو بکر کہنے لگے خلیفۃ الرسول امیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جی تسی یہ فرماؤ ماں نبی علیہ السلام دے زمانے کئی مرتبہ کفار دے قبائل نہ صلح ہوئی حضور نے صلح کر دیا کدیں دیت لئی سی کوئی دلیل ہے تو آڑے کو سیدنا ابو بکر نے فرمایا عمر دلیل کوئی نہیں تے تو انہوں دسن دی تے بولن دی دلیل منگن دی ایتھے لوڑ کیڑی ہے کافر نے پھسے ہوئے نے مال لین دینا کولو فرمایا جدو دلیل نہیں تے پھر کیویں لاؤ گے تسی وہ سن رہا نے سامنے بھئی آپس جی کام الچا ہو گیا کہنے لگے دلیل نہیں تو پھر کس طرح لوگ فرما رہنے دیں آپ خاموش رہیں آپ دلیل ہے یا نہیں ہم لیں گے سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر دلیل دیو دلیل نہیں دیو گے نا تو ساری جماعت مان جائے عمر نہیں مانے دلیل دینا پڑے دلیل ہے تو دو بس یہی بات ہے یہی مسلک اہل حدیث ہے اسی پر ہمارا درس ختم ہے دلیل ہے تو ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے تو نہیں ہے بات صدیق کی کیوں نہیں ہے دلیل ہے تو ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ کی بات دلیل ہے بس باقی ساری دنیا دلیل کی محتاج ہے دلیل مانگی جائے گی عمر دلیل مانگ رہا ہے صدیق سے اور جب ہم مانگیں تو متے دے واٹ کیوں پہن دیں غصہ کیوں چڑھ دا ہے ایدے چی لڑائی دی کیڑی بات کدی تو سا پوچھے ہیں بات تسی یہ جان دے ہو جنازہ پڑھن قبرستان تے جنازہ گاہ دا کے سامنے جنازہ دا طریقہ لکھے ہوندہ ہے کدی پوچھے ہے کدی ہمت ہوئی تھوڑی کدی جرات ہوئی بس آٹے پیو دادنا ایڈا ظلم ہوندہ پہ جنازہ جڑا طریقہ لکھے ہوا کیا یہ حدیث میں ہے کبھی دلیل مانگی ہے آپ وہاں تو لکھا ہوتا ہے جنازے کی پہلے نیت کریں خاص نیت کرتا ہوں اس نماز جنازے دی 4 تکبیرات نماز فرض کفایہ کبھی پوچھا ہے یہ کہاں سے لکھا ہے چلو یہ نہیں لکھا تو پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کا کبھی پوچھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دوسری تکبیر کے بعد درود جنازہ مسلم و تراہم تک کبھی پوچھا ہے یہ درود کس نے بنایا ہے کیسے بنایا یہ کیوں آیا ہے یہاں جیڑا بندہ اپنے پیو دادے نہ نہیں مخلص نہ ہوئے وہ پوچھ ہی نہ سکے با جی میں پڑھا دیں میرے پیو جان دیو جی میں پڑھ دیں پڑھن دیو وہ بھی کوئی بندہ ہے جو پوچھتا ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں کرتا میت ماں کی اور باپ کے سامنے موجود ہے اور جنازہ سنت کے خلاف پڑھا جا رہا ہے آپ کو ہمت نہیں ہے کہ آپ پوچھیں ہمت نہیں ہو رہی پوچھنے پوچھے صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے سیدنا عمر دلیل مانگ رہے دلیل دو کیوں نہیں دلیل مانگتے آپ کہ ہم جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر جو کچھ ہم خاص نیت کرتے ہیں اس نماز پڑھتا واصل یہ کہاں ہے کیوں نہیں دلیل مانگتے کہ ہم روزانہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کیوں نہیں آپ مانگتے روزانہ دلیل کہ یہ جو ہم ہاتھ کا انگوٹھوں کو لگا کے نماز شروع کرتے ہیں یہ کہاں ہے ہم سے ذرا پوچھو گا ہمت کرو گا جرات کرو گا ناراض ہوئیے تو پھر گلا کرنا ہم سے پوچھو کہ ہمارا دایاں ہاتھ اوپر ہے بایاں نیچے اور اپنے سینے پر ہے دلیل پوچھئے کہ یہاں کیوں باندھیں دلیل نہ دیں گے تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے دلیل پوچھی ہم سے پوچھے کہ ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہم سے پوچھے تو ساڑھے کو لو پوچھو ایسی صدیق کو لو پوچھئے پڑھی سنن الکبریٰ للبیہقی دوسری جلد 73 کتاب دا پاسا کھبا حدیث پاک موجود ہے سیدنا صدیق سے ان کا نواسہ عبداللہ بن زبیر ان کا دوتا پوچھ رہا ہے کہ نانا جی ابو بکر تسی نماز شروع کر دے پھر رکوع جان دے پھر سر اٹھان دے رفع الیدین کر دے یہ کیوں کرتے ہو فرما صلیت خلف رسول اللہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی میرا نبی ایسے ہی رفع الیدین کیا کرتا تھا جیسے میں صدیق کرتا ہوں ہم نے یہ گھر بیٹھ کے بنایا ہے سن لو اللہ کی قسم صدیق نہ کرتے ہوتے حضور کو دیکھ کے صدیق نہ کرتے ہوتے
تم حضور کے ساتھ آخری نماز پڑھی ہے یا صدیق نے پڑھی ہے؟ تم زیادہ قریب ہو سے مصطفیٰ کے یا صدیق قریب ہے؟ تم زیادہ عالم ہو یا صدیق بڑا عالم ہے؟ تم زیادہ خیرخواہ ہو یا صدیق زیادہ خیرخواہ ہے؟ تم زیادہ محب ہو یا صدیق زیادہ محب ہے؟ تمہاری نماز مقبول ہے یا صدیق کی نماز مقبول ہے؟ صدیق مصلی رسول کا وارث ہے یا تم مصلی رسول کے وارث ہو؟ جب صدیق رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تم کون ہو رفع الیدین سے چڑھنے والے، رفع الیدین کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والے؟ مجھے قسم ہے رب اکبر کی، میں باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں موجود ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، صدیق نے رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے کبھی رفع الیدین نہیں چھوڑا تھا۔ صدیق کو مانو ایسے جیسے صدیق کو ماننا ہے، عمل نماز پڑھو جیسے صدیق نے پڑھی۔ دلیل تو ابو بکر، عمر دلیل مانگ رہے۔ عبداللہ بن زبیر اپنے نانا صدیق سے پوچھ رہے ہیں یہ رفع الیدین کی دلیل کیا ہے؟ فرما صلیت خلف رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، میرا نبی رفع الیدین کرتا تھا۔ تو میں نے تو حلف اٹھا لیا، تو حلف تو بعد پھر گالتے مک جاندی ہے نا، حلف تے کوڑا ہی بندہ چوک جاوے نا، اگلے نو اعتماد کرنا چاہیے۔ اس پر حدیث ہے ایک بخاری کی، وہ پیش کر دیتا ہوں ایک منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سامنے ایک بندے چوری کی تھی، یعنی وہ چوری کرتا ہے، عیسیٰ بن مریم نے ویکھ لیا کہ چوری کر رہے، جدو ویکھیا نا تو آپ نے بلایا، فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ انہیں کہا اللہ دی قسم میں چوری کو نہیں کی۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم فرمانے لگے میری آنکھ کو غلطی لگ گئی، چوری کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا، قسم اٹھائی، فرمایا پھر میری آنکھ کی غلطی ہے، تو نے قسم اٹھا لی ہے تو میں قسم کا اعتماد کرتا ہوں۔ جب میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ صدیق نے رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھو، یا دلیل دو یا رفع الیدین کے ساتھ پڑھو۔ اس کے بغیر نماز رسول اللہ نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی۔ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کے صحابہ چوں کوئی ایک صحابی نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو۔ صحیح سند کے ساتھ صرف ایک حدیث، صحیح سند کے ساتھ صرف ایک حدیث کہ نبی پاک کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے رفع الیدین نماز میں نہ کیا ہو، نام بتلا دو، دلیل دو۔ صدیق کہ دیت لینی ہے، خون بہا لینا ہے، دلیل دو۔ لوگ روز بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مولویوں تو بڑے تانگ ہیں، مولویوں جماعت وکری بنائی ہیں، حالانکہ آپ بنائی ہوئی ہیں وکریاں، لیکن مولویوں کے خلاف اینج ویری نے نا، مولویوں کے بدلے مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، مسلم لیگ جیم، پیپلز پارٹی شین، پیپل پارٹی زرداری، نظریاتی، یعنی کوئی 300 جماعتیں ہیں سیاسی، وہ نن تکلیف کوئی نہیں، نن سر رولا مولویاں نہیں جماعتیں ہیں، مولویاں کیوں جماعتیں بنائیں؟ تسا کیوں بنائی ہیں؟ تم نے کیا جماعتیں کیوں بنائی ہیں؟ الگ کیوں تقسیم کیا؟ لوگوں گروہوں میں تقسیم کیوں کیا ہے؟ یہ سیاسی فرقہ وریت جائز ہے؟ جس فرقے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ فرقہ تو رسول اللہ نے خبر دے تھی 73 فرقے بن جائیں، ایک حق پر ہوگا، وہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ جیسا۔ یہ لوگ ایسے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آئی سنیے، دلیل دو۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، پتہ کیڑا آسان ہے؟ کہنا یہ دسو میں ایک آسان طریقہ ہے، ساڑیاں جڑی کتاباں نہ ساڑیاں کتاباں، علماء اہل حدیث کی جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں پاکستان ہندوستان میں، ساری کتاباں تھن دسو اسی تواڈے حوالے کرنے۔ حکومت لے لے تے انہاں مولویاں سارن بلا کے انہاں دے اے جڑیاں اہل حدیث دی کتاباں اے دے جڑی بات قرآن حدیث دے خلاف ہے نا او دی ذرا نشاندہی کرو، بس وہ نشاندہی کریں، ساڑھے لو پیش کی اجازت ہے، وہ ساریاں کٹ دو، مٹا دو، جڑی ساڑھی کتاب اچ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف، سب مٹا دو، ختم کر دو۔ تو جدو ساڑیاں صاف ہو جاننا پھر نانیاں سان دیو، پھر اسی نشان لا دئیے کیڑی کیڑی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے، پھر وہ بھی کٹ دو، جدو وہ بھی کٹ جان گی تو یہ بھی کٹ جان گی،
باقی قرآن بچے گا، مصطفیٰ کی حدیث بچے گی اور مسلک اہل حدیث بچے گا۔ سب باتیں مٹا دو، ختم کر دو۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لکھوائی کہ دیت، سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر دلیل، فرمایا دلیل کوئی نہیں، فرمایا سارا دنیا مان جائے اس سے عمر نہیں مانے گا۔ صدیق نے فرمایا اے ساتھیو یہ شرط کاٹ دو بھائی، یہ شرط دلیل کوئی نہیں ہے اس پر، کاٹ دو یہ شرط۔ جب شرط کٹن لگے نا انہیں خوش ہونا ہی نہ ہو، جڑی یہودی صاحب بیٹھا ہے وہ پتہ کیا نا، بڑی گل ہے، بڑی بات ہے، یہ دلیل مانگتے ہیں، یہ اپنے خلیفہ سے دلیل مانگتے ہیں، یہ اپنے امام سے دلیل مانگتے ہیں۔ ساڑھا مولوی، ساڑھا حبر احبارم و رہبانم، ساڑھا بزرگ، ساڑھا پیر تے کوئی گال کار چھوڑا سے وہ تو ویکھیا ہی کدی نہیں، یہ دلیل مانگتے ہیں۔ آپا سے پھر بات شروع ہو رہی، لگتا ہے ان کا مذہب زمین پہ نہیں بنا، یہ دین آسمان سے آیا، یہ دین سچا ہے، یہ بڑے سے دلیل مانگتے ہیں۔ بھائی دلیل آدھا مانگنی جے باوی ناراض ہو، باوی راضی ہو، اسی دلیل نال جینے تے دلیل نال مرنا ہے، تے دلیل تے رہنا تے دلیل نال کام کرنا ہے، تے دلیل منگنا ساڑھی عادت ہے، دلیل نہ منگی سانو روٹی نہیں ہضم ہوندی، ہم دلیل مانگتے ہیں، بھئی جو کرتے ہو دلیل دو، اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، مزاق تھوڑا ہے، جو کرتے ہو دلیل دے دو، خبر تے اذان دیو بے شک 5 باری دیو، لیکن دلیل دے کے دیو، کھول کرو، ساتواں کرو، جلیسواں کرو، اسے بھی حاضر ہے خدمت کرنے، لیکن دلیل دو، جو کرتے ہو دلیل دے دو، جو ہم کرتے ہیں ہم دلیل رکھتے ہیں، ساڑھے کو دلیل منگو، یا کوئی ایک عمل دسو جس پر دلیل نہ ہو اور ہم کرتے ہو، ایسی کوئی ایک بات۔ صدیق دلیل دو، فرمایا دلیل کوئی نہیں، شرط کاٹ دو۔ جب کٹ گئی نا شرط، دوئیں قبیلے اٹھے، دونوں قبیلوں دے سارے افراد اٹھے، کہنے لگے ابو بکر خلیفۃ الرسول، لڑائی مک گئی، جھگڑا مک گیا، صلح دی گنجائش، صلح دا معاملہ رہے ہی نہیں، سن کلمہ پڑھا لو، تمہارا دین زمین پہ نہیں بنا، ہمیں یقین ہو گیا تمہارا دین آسمان سے محمد کے سینے پہ اتارا گیا ہے، ہمیں کلمہ پڑھا لو۔ سب نے کلمہ پڑھا، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، صرف یہ بات دیکھے کہ یہ لوگ دلیل کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں، اور دلیل بڑے سے مانگتے ہیں، ساری دنیا دلیل کی محتاج ہے، دلیل کے بغیر کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ جب صدیق سے مانگی جا رہی ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے مانو جیسے صدیق نے مانا، ایسی اتباع کرو جیسے صدیق نے کی، ایسی اطاعت کرو جیسے صدیق نے کی، ایسی نماز پڑھو جیسے صدیق نے پڑھی، ایسی باتیں کانٹو خلاف شرع جو صدیق نے کانٹی، ایسی باتیں مٹا دو جس طرح صدیق نے اپنی لکھی ہوئی شرط کو مٹا دیا۔ اس وجہ سے اس پر دلیل نہیں ہے، جس پر دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین دلیل کا نام ہے، اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، پیغمبر کی بات دین ہے، دلیل ہے، سند ہے، حجت ہے، باقی کسی کی بات بھی خطا کا امکان، غلطی کا امکان موجود ہے۔ معصوم نہیں ہے کوئی سوائے مصطفیٰ کے، غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے، گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ جو معصوم نہ ہو اس کی اتباع نہیں ہوتی، جو معصوم نہ ہو اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو دیکھنا جانا ضروری ہوتا ہے، بات ٹھیک ہے، غلط ہے، گناہ ہے، ثواب کیا کر رہا ہے پوچھنا پڑتا ہے، اور نبی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ نبی جو کرتا ہے وہ ثواب ہوتا ہے، نبی جو کرتا ہے وہ دین ہوتا ہے، نبی جو کرتے ہیں وہ شریعت ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کو اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔
ہمارے محترم حاجی بلال صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے والد محترم اور ہمارے مشفق اور ہمارے مہربان محترم حاجی طاہر محمود صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے۔ ہمارے ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں نیک بیٹی عطا فرما دے، اللہ انہیں صالح بیٹی عطا فرما دے، اللہ جو دل کی نیک تمنا چاہت ہے اللہ اس کو پورا کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اللہ پوری اجتماع پہ رحمت نازل فرما، موسم کی شدت میں بارش میں آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اللہ قدم قدم پہ رحمت نازل کر دے، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر، جو تیرے اس مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں پر اولاد پر رحمت نازل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی رسول